اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے باز آ گئے. سو تو توبہ کی ہے تو 71 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد پاتا ہے کہ عمل بالمعروف صرف دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارا آپس میں بھی ہے. ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. ایمان والے مردوں کے اور ایمان والی عورتیں دوسری ایمان والی عورتوں کے مومنین آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں, ایک دوسرے کے خیر ہیں, اور مسلمات مومنات جو آپس میں ایک دوسرے کی سہیلیاں ہیں, ایک دوسرے کی خیر ہیں. اور یہ خیر کس چیز کی ہے؟ یہ آپس میں محبت, یہ آپس میں دوستی کس چیز پر ہے؟ فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں, نیکی کی ترغیب دیتے ہیں, اور آپس میں ایک دوسرے کو برائی سے, اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے روکتے ہیں. یہ محبت کا تقاضا ہے آپس میں. اور پھر فرمایا کہ صرف اتنا ہی نہیں, یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ, کہ وہ نماز کو قائم کرتے, نماز پڑھتے نہیں ہیں بلکہ جس طریقے سے قائم کرنا, جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے, وہ اس طریقے سے نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیں, برائی سے روکیں, خود نمازیں پڑھیں اور زکوٰۃ بھی دیں. نہیں, پھر کہا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, کہ وہ خود بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. جس کی وہ دوسروں کو دعوت دیتے ہیں اس پر ان کا اپنا بھی عمل ہوتا ہے. اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. تو ایسی لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ قریب اپنا رحم کرے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے. اس بات کے اندر بڑی حکمت ہے, اور اس میں ہماری جو کامیابی ہے وہ نشیدہ ہے. بالفرض اگر ہم عمل بالمعروف نہیں کرتے اور لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے تو پھر کیا ہوگا؟ وہی بات صرف ہم سے فضیلت ہی چھینی جائے گی؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. سنن ترمذی کے اندر اصل سند سے حدیث ہے, حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان, لا تأمرن بالمعروف ولا تنہون عن المنکر, کہ تم ضرور بہ ضرور نیکی کا حکم کرتے رہو یا کرتے رہو گے, اور تم ضرور بہ ضرور برائی سے روکو. اور اگر ایسا نہیں ہوگا پھر کیا ہوگا؟ او لا یوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا. نہیں, اگر ایسا نہیں کرو گے, نیکی کا حکم نہیں دو گے, برائی سے نہیں روکو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جلد تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا. ثم تدعونه فلا يستجاب لكم, پھر تم دعائیں کرو گے لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی. یعنی جب عمل معروف نہیں کر ہم چھوڑ دیں گے, جیسے کہ آج ہمارے اوپر سکوت طاری ہو چکا ہے, الا ماشاءاللہ ہم خود تو عمل کر رہے ہیں ٹوٹے پھوٹے, لیکن ہم نے دوسرے لوگوں کو عمل معروف نہیں کر, یعنی اسلام کی جو تبلیغ کا کام ہم نے چھوڑ دیا, جماعت کی تبلیغ ہم نے چھوڑ دی. تو اس کا سب سے پہلا عذاب کیا بتایا کہ آپ دعائیں کریں گے, آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوگی. آج کل ہماری بھی یہی شکایت ہے کہ ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوتی, ہم دعائیں تو کرتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی. اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی یہ ہم تلاش کرتے ہیں. حالانکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں کہ اگر نیکی کا حکم نہیں دو گے, برائی سے نہیں روکو گے, جس وجہ سے اس امت کو فضیلت دی گئی تھی, اگر ان وجوہات کو آپ چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی صورت میں سب سے پہلی صورت یہی ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوگی. اقول قولی ھذا ولکم استغفر اللہ. الحمد للہ
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وغير مخفي ولا معد ولا مستغنى عنه ربنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صحیح مسلم حدیث ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، ان سے کہتے ہیں ذهب أهل الرسول بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. کہ صاحب سبق لوگ جو ہیں یعنی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ضروریات سے زیادہ مال عطا فرمایا ہے، وہ اجر میں ہم سے آگے نکل گئے. نمازیں تو اسی طرح ادا کرتے ہیں جس طریقے سے ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، روزے بھی وہ اسی طریقے سے رکھتے ہیں جس طریقے سے ہم رکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو مال و متاع عطا کی ہے اس میں صدقہ کر کے ہم سے آگے نکل گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب الیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مزید صدقہ کرنے کے راستے نہیں بنائے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، کہ سبحان اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ہر دفعہ سبحان اللہ کہنا ایک صدقہ ہے. وَلِكُلِّ تکبیرۃ صدقہ، اور اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے. وَلِكُلِّ تحمیدۃ صدقہ، اور الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے. وَلِكُلِّ تحلیلۃ صدقہ، اور لا الہ الا اللہ بھی کہنا صدقہ ہے. وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ صدقہ، اور نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے. وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنکَرِ صدقہ، اور لوگوں کو منکرات سے روکنا، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے روکنا بھی صدقہ ہے. یعنی اگر ہم صاحب سبق نہیں ہے، اللہ کے راستے میں ہمارے پاس اتنا مال نہیں کہ خرچ کر سکے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے اور لوگوں کو نیکی کا حکم دے کر اور برائی سے روک کر ہم لوگ ان کے اجر میں ان کے برابر ہو سکتے ہیں. یہ کام ہم کر سکتے ہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم میں دونوں میں حدیث ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ وجارہ، کہ آدمی کے لیے اس کی آزمائش اس کے اہل و عیال میں، اس کی مال و دولت میں، اس کی اولاد میں، اور اس کے پڑوس میں ہے. تو ان کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلہ میں جو سے لغزشیں ہو جاتی ہیں، کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، ان کے لیے کون سی چیزیں جو کفارہ بنتی ہیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اجمعین سے مخاطب. اور اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو اپنے اہل و عیال کے سلسلے میں، اپنے مال کے سلسلے میں، اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں، اپنے اڑوس پڑوس کے ساتھ معاملات کے سلسلے میں ہم سے تو بہت زیادہ لغزشیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ کمیاں کوتاہیاں سرزاد ہو جاتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکفرھا الصیام والصلاۃ، کہ نماز اور روزے
वस्सदका, और सदका करना, वअमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, और लोगों को नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, ये चीजें उसमें जो हमसे कमियां कोताहियां रंजिशें होगी, ये चीजें उनका कफाला बनना। तो कफाले के अंदर कौन कौन सी चीजें? नमाज पढ़ना, रोजे रखना, सदका करना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। ये तमाम चीजें, पांचों चीजें अगर हम इनका इत्माम करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो हमसे वहां कोताहियां रहेगी, अल्लाह तबारक व तआला के जरिए हमें वो माफी कर देगा और वो कमियां पूरी हो जाएगी। जामी तिर्मिज़ी के अंदर और सुनन इब्न माजा के अंदर मिलते जुलते अल्फाज से हदीस है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ़ज़लुल जिहादी कलिमतु अदलिन इंदा सुल्तानिन जाइर। और तिर्मिज़ी के अंदर जो अल्फाज वो ये हैं, इन्ना मिन आज़मिल जिहादी कलिमतु अदलिन इंदा सुल्तानिन जाइर। पहले अल्फाज के मुताबिक कि बेहतरीन जिहाद में से एक जिहाद ये है, और दूसरे अल्फाज के मुताबिक सबसे बड़ा जिहाद वो ये है कि आप किसी जालिम हुक्मरान के सामने, तुलखू और सख्त दिल जो हुक्मरान हो, अमीर हो या जो भी हो, उसके सामने अगर आप कलमा हक बात कहें, यानी नेकी का उसको हुक्म दें इखलाक के साथ, अदाब का ख्याल रखते हुए और बुराई से उसको रोकें, तो ये बेहतरीन सबसे अफजल जिहाद और आज़म जिहाद में से। ये आम पब्लिक की बात नहीं होती। जो लोग सहबी ओहदेदार हैं, जिनको अल्लाह ताला ने ताकत दी है, उनके सामने कलमा कहने की बात होती। इसी तरह एक और हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, सुनन इब्न माजा के अंदर सही सनद से है कि अला ला यमलउना रजुलन हैबतुन नासी अन यकुला बिहक्किन इला अलिमा, कि खबरदार हो जाओ और सुन लो कि तुम्हें हरगिज़ लोगों का हैबत, लोगों की हैबत, लोगों का रोज़ तुम्हें उस बात के जिसका तुम्हें इल्म हो उसको बयान करने से ना रोके। यानी किसी आदमी का ओहदा, किसी का दबदबा, किसी की हैबत की वजह से अगर हमें अल्लाह उसके रसूल की किसी बात का इल्म है, उसकी सिर्फ रोक की वजह से, उसकी किसी ओहदे की वजह से, किसी स्टेटस की वजह से हम उसको अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर से अपने आप को रोक नहीं सकते। अगर आपको ये डर हो कि वो हमसे दुश्मनी पर उतर आएगा, ज्यादा से ज्यादा यही डर हो सकता है कि हमारी जान चली जाएगी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसनद हाकिम के अंदर सही सनद से हदीस है, बड़ी फजीलत बयान की, इसका बड़ा अजर बयान की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सय्यदुश शुहदाए हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब, कि जन्नत में शुहदा के सरदार कौन है? हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा है। नौजवानों में सरदार तो हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा है, लेकिन ओवरऑल जन्नत के अंदर जो शुहदा के सरदार हैं वो हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व रजुलुन कान इला इमामिन जाइर फअमरहु व नहाहु फकतलहु, और वो शख्स भी जन्नत के अंदर शुहदा का सरदार है जो किसी जालिम या किसी जाबर हुक्मरान के सामने खड़े होकर, अमीर के सामने खड़े होकर कलमा हक कहता है, अमल बिल मारूफ का हुक्म देता है या किसी बुराई से उसको रोकता है और इसके बदले उसको कत्ल कर दिया जाता है। तो ये मौत जो है, जो नेकी का हुक्म देने में, बुराई से रोकने के सिलसिले में जो आपको मौत आएगी, वो उस पर आपको शहादत की भी होगी, और शहादत नहीं बल्कि जन्नत के अंदर आपको सरदारी मिलेगी शुहदा की। ये कोई मामूली बात नहीं है, मामूली फजीलत नहीं है। लेकिन अगर हम अपना मुहासबा करें, हमारे बच्चे जवान हो गए, अब बड़े हो गए, अब हम उनको नेकी का हुक्म या बुराई से हम नहीं रोकते, बड़े हो गए, क्या करें? जब आप अपने घर के अंदर ही नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना छोड़ देंगे, फिर अपने मोहल्ले में, अपनी बस्ती में बैठ दूसरे लोगों को या जाबर हुक्मरान के सामने आप कलमा कैसे बोल सकेंगे? हम आपस में एक दूसरे को नेकी का हुक्म और बुराई से नहीं रोकते, तंज कर देते हैं। किसी को नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, उसमें किसी को पॉइंट आउट करके उसको तंज करके आप करें तो वो आप मजीद उसको बिगाड़ रहे हैं। जब इस्लाह होती है, अमल बिल मारूफ या नही अनिल मुनकर होता है, बड़ी मोहब्बत के जज्बे के साथ, इखलाक के साथ, अकेले में चाय में दावत देने, खाने में दावत देने, वैसे उनके साथ चले जाए, उनके साथ आप बटाएं, और फिर बड़ी मोहब्बत के साथ खैरखाना अंदाज में आप जो उनको नेकी का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे, वो असर भी करेगा। मजमे के अंदर या तंज करके तो मुस्लिम हो तुम ये करते हो, या किसी किस्म का मजीद उसको पॉइंट आउट करके आप उसको अगर तब्लीग करेंगे तो आप फसाद कर रहे हैं। बेशक आप कहते रहे कि हम जो इस्लाह करें, नहीं, ऐसे लोग फसाद फैलाने वाले। अलगज़ कामयाबी का जो दारो मदार है वो अमल बिल मारूफ पर है।
جیسے کہ مختصر سی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم سب ہمارے بچوں کو بھی آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، عصر کے وقت کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تمام انسانیت خسارے کے اندر ہے، نقصان کے اندر ہے۔ خسارہ کیا ہے؟ جہنم، اللہ کا عذاب ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر جو ایمان والے ہیں اور ایمان والے ہونے کے ساتھ وہ اعمال صالح بھی کرتے ہیں، وتواصوا بالحق، اور اعمال صالح کے ساتھ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں، حق بات کی وصیت بھی کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اس میدان میں جتنی بھی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے خود بھی اس پر صبر کرتے ہیں، اور اپنے دوسرے بھائیوں کو جو مبلغین ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دین کو نفاذ کے لیے اس کو اس زمین پر اس کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، ان کو صبر کی ترغیب بھی کرتے ہیں۔ تو جن کے اندر یہ چاروں باتیں پائی جائیں گی، ایمان، اعمال صالح، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور پھر اس میدان میں جتنی بھی تکالیف ہیں، آزمائشیں، اس پر صبر کرنا، جس شخص کے اندر یہ چاروں باتیں پائی گئی وہ شخص خسارے سے وہ مستثنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو قرآن و حدیث ہم سنتے ہیں اس کو سننے اور اس کے بعد اس کے ذریعے اپنے ایمان کو اللہ تعالیٰ ہمارے بڑھائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم یہاں سے نکلیں تو پھر ہم نیکی کا دوسرے لوگوں کو حکم دیں اور برائی سے روکیں، صرف ایک کار سے سنی دوسری کار سے نکال نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔